أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مررت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع أزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحرى بعد فقال بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، میری چادر جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اپنی چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ میں نے چادر کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور زیادہ اٹھاؤ۔ میں نے پھر چادر کو اٹھایا اور اس کے بعد میں کوشش کرتا رہا کہ میری چادر جو ہے وہ نیچے نہ جائے جاتا۔ تو کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ چادر جو آپ نے اوپر اٹھائی کہاں تک اٹھائی؟ تو میں نے جواب دیا الی انصاف الساقین، نصف پنڈلیوں تک میں اٹھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں فرمایا اور زیادہ کر۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وَأَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال ابو بکر یا رسول اللہ ازاری یسترخی الا نتاعته فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک لست ممن یفعل خیلاء، رواه البخاری۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنی چادر گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنی نظر رحمت لے کر آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری چادر نیچے ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے باوجود، میری کوشش کے باوجود میری چادر جو ہے وہ نیچے لٹک جاتی ہے۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ حرکت تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ تکبر کرنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وان اکرمہ قال رأیت ابن عباس یعتذر فیدع خاشیۃ ازاری من مقدمہ علی ازار قدمہ ویرفع من مؤخرہ قلت لم تعتذر هذه الازرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتذرها، رواه ابو داود۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ چادر باندھتے تھے تو جو اس کا اگلا حصہ تھا اس کے کنارے تو قدم کو چھوتے تھے، اس کے کنارے قدم کو چھوتے تھے، لیکن پچھلی طرف سے چادر جب اوپر اٹھی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اس طرح چادر کیوں باندھتے ہیں؟
کہ اگلا چادر کے کنارے جو ہیں وہ تو آپ کے قدم کے بالائی سے چھو رہے ہوتے ہیں اور پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اتفاقاً بھی آدمی سے ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا کہ اگلا حصہ چادر کا پاؤں کو چھو رہا تھا، پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر ایڑیوں سے اوپر اٹھا ہوا تھا، تو اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علیکم بالامائم فإنها سیماء الملائکہ ورقوا خلف ظہورکم رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا پگڑیاں ضرور باندھا کرو، علیکم تم پر لازم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تم پر لازم ہے کہ پگڑیاں باندھا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے۔ فرشتے جو ہے وہ پگڑیاں باندھا کرتے ہیں، تم بھی پگڑیاں باندھا کرو، اور پیچھے کی طرف سے اس کو اپنی پشتوں پر جو ہے وہ لمبا کیا کرو، یعنی اس کا ایک پر سائڈ جو ہے وہ تمہاری بیک پر جو ہے وہ گر رہی ہو۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق فأعرض عنها وقال یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لن يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے وہ باریک تھے، کپڑے جو پہن رکھے تھے وہ باریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روگردانی فرمائی اور فرمایا اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے، بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ جب عورت بالغ ہو جائے اس کا چہرہ نظر آ سکتا ہے اور اس کی ہتھیلیاں نظر آ سکتی ہیں، باقی اس کے جسم کا سارا حصہ جو ہے وہ پردہ ہے۔ عورت کا معنی ہی، عورت کے لفظ کا معنی ہی پردہ ہے عورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صرف چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں، باقی سارا جسم جو ہے اس کو چھپانا، ایسے چھپانا کہ کسی کو نظر نہ آئے، یہ ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے وعن ابی مطر قال ان علیا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواه احمد۔ ابی مطر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 درہم میں کپڑا خریدا، 3 درہم میں کپڑا خریدا۔ جب آپ نے اس کپڑے کو زیب تن فرمایا تو یہ دعا مانگی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے زینت کا یہ لباس عطا فرمایا، وہ لباس عطا فرمایا زینت کا جس کو میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سوار کر پیش ہو سکتا ہوں، اپنے تزئین کر کے اپنے جسم کو سوار کے لوگوں کے سامنے میں بیٹھ سکتا ہوں۔
ایک یہ کام کرتا ہوں لوگوں کے سامنے زینت اختیار کر سکتا ہوں، اور دوسرا اس کے ذریعے میں اپنی شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہوں، پردہ بھی کرتا ہوں اور اس سے زینت بھی حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یوں ہی میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ اگلی حدیث بھی ایسی ہے، وہ بھی میں مکمل کر دیتا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لبس عمر بن خطاب ثوبا جدیدا فقال الحمد للہ الذی کسانی ما واری بی عورتی واتجمل بی فی حیاتی ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من لبس ثوبا جدیدا فقال الحمد للہ الذی کسانی ما واری بی عورتی واتجمل بی فی حیاتی ثم عمد الى الثوب الذي اخلق وتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا رواه احمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا مانگی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا ستر بھی ڈھانپتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سوار کے بھی جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو آدمی نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا مانگے الحمدللہ الذی کسانی ما واری بی عورتی وَتَجَمُّلُ فِي حَیَاتِی، اور پھر وہ پرانا کپڑا جو اس نے اتار کے رکھا اس کو صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں بھی اور موت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اس کو حدیث غریب قرار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو حج کران کرتا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، جو حج متع کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور یہ قربانیاں جو ہیں ان کا 10 جو ہے ذی الحج کو ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانیاں اس کے لیے 10 ذی الحج کا دن مقرر ہے اور کسی دن یہ نہیں قربانیاں کی، یہ 10 ذی الحج کو ہی کی جائیں گی۔ اور تمام جو جانور جو قربانی کے لیے میں نے کل بتایا تھا کہ جو جانور دور سے آنے والا حاجی قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور یہ تمام قربانیاں جو ہیں حدود حرم میں، حرم کی حدود میں ان کو قربان کرنا ضروری ہے، پہلے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی قربانی جو ہے وہ نفلی ہو، کسی آدمی نے اپنے ساتھ رکھی ہو، رستے میں وہ کوئی عیب آ جائے، بیمار وغیرہ کوئی ہو جائے تو یہاں اس کو مصیبت جس میں وہ پریشانی ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہے، اسی جگہ پر اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے یہاں لفظ غلط لکھا ہوا ہے، غنی اس کو نہیں کھا سکتا، امیر آدمی اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہاں لکھا ہوا بمنا لفظ ہے بلا یا کلو غنی، یہ جو رستے میں قربانی ہوئی ہے اس کو امیر آدمی نہیں کھا سکتا۔ یہ غلطی سے یہاں لکھا ہوا بمنا کے بنا بھی نہیں کھا سکتا، تو ابھی پریشان ہو گئی، یہ لکھا ہوا بلا یا کلو غنی، جو آدمی صاحب حیثیت ہے وہ یہ
قربانی جو ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ فقیر حرم کا ہو یا حرم کے باہر کا ہو، غریب آدمی، وہ برابر ہے، کہیں بھی کھا سکتا ہے۔ وہ جانوروں کے جو جانور لے جاتے تھے اس کے راستے اس کے گلے وغیرہ میں ایک نشانی ڈالتے تھے جس کو قلادہ کہتے ہیں۔ یہ قلادہ جو ہے یہ اس قربانی کے گلے میں ڈالا جائے گا جو یا تو حج تمتع کی ہے، حج قران کی ہے، یا نفلی قربانی کے لیے جو لے کے جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو قلادہ ڈالا جائے گا، باقی کسی میں قلادہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کی جو جانور کے ساتھ جو رسی وغیرہ ہوتی ہے، یا اگر اونٹ وغیرہ ہے تو اس کے اوپر پلانا وغیرہ ہے، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ صدقہ ہوگا جس آدمی نے اس کو ذبح کیا ہے، جو قصاب وغیرہ ہے، اس کی اجرت کے طور پر اس کی رسی ہے، اس کے ساتھ ملی جو دی ہے وہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ یہ جو جانور آپ نے قربانی کے لیے ساتھ لیے ہے، اس پر بغیر ضرورت کے سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہت زیادہ مجبوری بن جائے تو کر سکتے ہیں، ضرورت کے بغیر مجبوری اس کو جو ہے نا سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ جانور جو ہے وہ دودھ دینے والا ہے تو اس کو دھونے کی اجازت کہیں نہیں ہے، اور اگر مجبوراً بعض اوقات جانور اگر نہ دھویا جائے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر ایسا ہو تو اس کا دودھ دھو کر اس کا صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر حرم شریف نزدیک ہو گیا ہو تو دھونے کی بجائے جو ہے نا پانی اس کی کیری پر مار کر اس کا جو تکلیف ہے دور کیا جائے، دھویا اس کو نہ جائے۔ اگر کوئی آدمی پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانے تو اس کو سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پیدل ہی جو ہے وہ حج کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک جو وقوف عرفہ نہیں کر لیتا۔ وقوف عرفہ کرنے کے بعد وہ سوار ہو سکتا ہے، اس سے پہلے سوار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سوار ہوا، نظر مانی تھی پیدل حج کروں گا، سوار ہوا تو جانور ذبح کرے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ پیدل چل کے حج کرنا جو ہے سوار ہونے سے زیادہ اچھا ہے۔ جو ایسا کر سکتا ہے وہ پیدل کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔